گی کبھی نہ کبھی، نگاہ دہر سنور جائے گی کبھی نہ کبھی، فضائے فکر نکھر جائے گی کبھی نہ کبھی، فضائے فکر نکھر جائے گی کبھی نہ کبھی، علی کی بات سناتے رہو زمانے کو، علی کی بات سناتے رہو زمانے کو، یہ بات دل میں اتر جائے گی کبھی نہ کبھی۔ اور اب میں ملتمس ہوں جناب خطیب ولایت علی امیر المومنین جناب علامہ سید بلال حیدر نقوی صاحب سے مل کر نعرہ تکبیر، سب مل کر نعرے کا جواب دیں، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری۔ شاہ مردان روح یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی، صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین، جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ، قال اللہ سبحانہ تعالیٰ فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق، فی سورہ جن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، صلوات پڑھ لیجئے۔ آپ کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، معصوم فرماتے ہیں جب بھی ہم پر درود بھیجا کرو اپنی آوازوں کو بلند رکھا کرو کہ ایسا کرنے سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ پہلی مرتبہ اس بارگاہ میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دن ایسا ہے اور وقت ایسا ہے کہ آپ جلدی سے میرے ساتھ جڑ جائیں گے، بات آسان ہو جائے گی، آزماتے پھر کبھی رہیے گا۔ پوری رات کا سفر ہے اور مسلسل سفر ہے، آپ بھی یقیناً ساری رات شب بیداری عزاداری میں مصروف رہے ہوں گے، لیکن جو فرش عزا پر بیٹھے ہیں آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے، بار بار مجھے کہنا نہ پڑے۔ میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے سورہ جن کی پہلی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، آیت سے ہی میرے ساتھ جڑ جائے گا، اون شمسی لاہور سے تشریف لے آئے ہیں۔ قل، اے میرے حبیب محبوب، آپ اپنے صحابہ کو فرما دیجئے، کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے، اوحیا الیہ، کہ مجھ محمد پر اللہ نے وحی کی ہے۔ بولیں گے تو احساس تنہائی نہیں ہوگی اور اطمینان رہے گا، سارے علی والے بیٹھے ہیں۔ کیا وحی کی ہے؟ کہ میں یعنی رسول قرآن پڑھ رہا تھا، جنات کے ایک گروہ نے قرآن سنا۔ جوان بولیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا، جوانوں کی نمائندگی کرتا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہیے۔ پھر ترجمہ سن لیجئے، قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے جب قرآن کو سنا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے یقیناً ایک عجیب قرآن سنا ہے۔
یا علی عجیب قرآن سنا ہے یہدی الی الرشد یہ ترکی اور شام کی سرحد پر ایک شہر واقع ہے نصیبین نصیبین اسی علاقے کے جنات تھے ہوا میں پرواز کر رہے تھے کہ یہاں رحمت للعالمین نے قرآن کی تلاوت شروع کی جو ان جنات نے قرآن سنا وہی ہوا میں رک گئے قرآن سننے کے بعد جب اپنی قوم میں واپس گئے تو قوم کو جا کر کہنے لگے یقیناً ہم نے عجیب قرآن سنا ہے یہدی الی الرشد فآمنا بہ جو کامل ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے اور ہم سب اس پر ایمان لے آئے ہیں زندہ باد زندہ باد آپ نے ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دے کر بتا دیا کہ آپ کو غدیر میں اٹھنے والا ہاتھ یاد ہے یہ میری تائید میں نہیں اٹھایا آپ نے غدیر کی تائید میں اٹھایا ہے بس میرے ساتھ سفر کرتے رہیے گا یہ آیت میں نے پڑھی کیوں یہ آیت کیوں سنا رہا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے قرآن کو عجیب بتایا ہے تھوڑی دیر کی تمہید ہے اللہ نے قرآن کو عجیب بتایا ہے کہ قرآن عجیب ہے اور واقعی قرآن عجیب ہے جو بیدار بیٹھا ہوا ہے بھئی جس کی مثال کائنات نہ لا سکے وہ عجیب ہوتا ہے تو جب صامت کتاب الہی کی مثال کوئی نہ لا سکا ناطق قرآن جیسا کون ہو سکتا زندہ باد یہ آیت یادداشت میں تازہ رکھیں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد نتیجہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں اصحاب کہف کے بارے میں سورہ کہف میں اللہ کہہ رہا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اللہ کہتا ہے یہ کوہ رقیم میں جو اصحاب کہف رہنے والے ہیں نا کوہ رقیم کے یہ ہماری عجیب آیات میں سے ایک عجیب آیت ہے اب پتہ لگے گا زور پہ کون بولتا ہے اور بول پہ کون بولتا ہے جو بول پہ بولنے والے ہیں وہ میرے ساتھ جڑ جائیں پہلے کیا کہا قرآن عجیب پھر کہا اصحاب کہف کتنے ہیں سات نہیں سات 1 2 3 4 5 6 7 یہ ساتوں مل کر ایک عجیب آیت بنتے ہیں عجیب کسے کہتے ہیں عجب سے نکلا ہے وہ حیرت جو کسی شے کا سبب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جاتی ہے اسے عجیب کہتے ہیں تو قرآن عجیب 6666 آیات کا مجموعہ قرآن ایک عجیب آپ کو تو پہنچ جانا چاہیے تھا میں نے تو بڑی تعریف سنی عارف والا کی یہاں تو بڑے علماء پڑھتے ہیں مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھئی 7500 آیات کا مجموعہ قرآن ایک عجیب 7 اصحاب کہف مل کر ایک عجیب کانوا من آیاتنا عجبا ہماری عجیب آیات میں سے ایک عجیب آیت ہے اب مجھے خبر نہیں ہے کون کس خیال میں بیٹھا ہوا ہے کون سوچ کی وادی میں کھویا ہوا ہے اور کون یہاں تک میرے ساتھ آ کر پہنچ گیا ہے بھئی قرآن ایک عجیب اصحاب کہف ساتھ مل کر ایک عجیب علی اکیلا تنہا مظہر العجائب ہے بس اب آپ درود دلوں میں پڑھتے رہیں گے نعرہ آواز بلند لگتا رہے کیونکہ جتنا وقت ملا ہے مجھے اس میں بات مکمل کرنا ہے علی اکیلا تن ہے ایک لیکن مظہر العجائب عجائبات کا مظہر عجیب نہیں آج سمجھ آ رہی ہے مظہر العجائب اور علی کو مظہر العجائب شیعوں نے کہا ہے میرے ساتھ جڑ جائے گا اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے اور کہا کب جب 39 دن گزر گئے یہودی عورتیں اسلام کے خلاف تالیاں پیٹتی رہی جملے کستی رہی تو اللہ نے 40ویں دن اور پھر جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں خدا کے لیے توجہ کیجئے گا میرا ان خطبہ سے تعلق نہیں کہ خطیب کہیں اور پڑھ رہا ہو سامنے کہیں اور پہنچا ہوا ہو اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں دیکھتے مجھے رہیے گا بڑی دور سے سفر کر کے آؤ صرف آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنے کے لیے
40ویں دن علی والوں اللہ خود نہیں آیا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ حکم بھیجا اپنے حبیب کو، ناؤ دے علی مظہر العجائب، اے میرے حبیب محبوب بلاؤ سے، الندا، ندا کہتے ہیں پکارنے کو، آواز دینے کو، اللہ کہہ رہا ہے بلاؤ سے، بلاؤ سے، جو عجائبات کا مظہر ہے، اب حکم اللہ کا ہے، نبی نے جب پکارا ہوگا تو باواز بلند کہا ہوگا یا علی، یو وہ جو باہر بیٹھے ہیں میرے بھائی سلامت رہے آپ، یا علی آپ نے بھی کہنا ہے، کیونکہ یہی نتیجہ دے رہا ہوں بھائی، جس علی کے نام کے نعرے باواز بلند علی کے اللہ نے علی کے مولا محمد سے لگوائے، آپ تو موالی بیٹھے ہیں سارے، بلاؤ سے جو عجائبات کا مظہر ہے۔ ایک جملہ کہوں، قدر کریں گے، دلوں کے دروازے کھلے رکھیے گا، کہنے والا کون ہے؟ اللہ، حکم اللہ کا ہے، کہنے والا بھی اللہ ہے، پتہ چلا جو چیز بندے کی نظر میں عجیب ہے، زور تو میں نے لگا لیا، میرے ساتھ سبق کیجئے، جو بندے کی نظر میں عجیب ہے، علی اس شے کا مظہر نہیں، وہ اشیاء جو نگاہ کبریائی میں عجیب ہے، علی ان عجائبات کا مظہر ہے۔ اب میرے وقت میں گنجائش ہوتی تو میں تفصیل سے سمجھاتا، بس صبر کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، ناد علی مظہر العجائب تجدون لک فی النوائب، آپ بھی پڑھتے ہیں، پڑھیے نا ساتھ، پڑھتے ہیں تو لال حیدر صرف مجلس سناتا نہیں، پڑھواتا بھی ہے ساتھ، پتہ ہی نہیں، کل ہم و غم سید جلی بے علی بے علی بے علی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد، یہ مولوی صاحبان کے ایڈیشن ہے، اللہ نے ایسے نہیں بھیجی، کیونکہ بھیجنے والا اللہ ہے، تو اللہ کس اللہ سے کہہ رہا ہے بے عظمت کا یا اللہ؟ آگے جو بچے ہیں حضور ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بلاؤ سے، ندا دیو سے، جو عجائبات کا مظہر ہے، تجد اون لک فی النوائب، اے میرے حبیب علی اون ہے، معین نہیں اون، اون کہتے ہیں سر تپا مدد کرنے والے کو، اور آپ کے لیے وہ بڑی مشکلوں میں آپ کے لیے سارے کا سارا مدد ہے، کلو ہم میں مغم من سید جلی، تیرا ہر دکھ درد چل جائے گا بے علی، علی کے ذریعے، تھکے ہوئے تو میں تو کافی زیادہ تھکا ہوا ہوں، علی کے ذریعے، علی کے ذریعے، اللہ کہہ رہا ہے علی کے ذریعے، چلے پھر کبھی صحیح، اب آپ تھکے ہوئے ہیں یا امتحان لینے پہ آمادہ ہو گئے ہیں، کون کون سے عجائبات ہیں جو علی سے ظاہر ہو گئے؟ زندگی ختم ہو جائے گی، سانسیں ختم ہو جائیں گی، علی کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، اور ذہن پہ بوجھ رہے جو جوان بیٹھے ہیں، علماء کے ایک طبقے نے کہا جس دن سے اللہ نے ناد علی بھیجی ہے، بس اسی دن سے علی نے عجیب چیزیں ظاہر کرنا شروع کر دی، کیونکہ مظہر العجائب ہے، مظہر اس میں ظرف مکان ہے عربی میں، یعنی ظاہر ہونے کی جگہ، ظاہر ہونے کا مکان، اور عجائب پر الف لام لگا ہے جو استغراق کا ہے، یعنی کل احاطہ، مظہر العجائب علی کو کہہ کر اللہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ ہے جس سے ہر عجیب شے ظاہر ہوتی ہے۔ میں ڈیفینیشن میں کر چکا ہوں پہلے، تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا، علماء کے طبقے نے کہا جس دن سے ناد علی آئی، اللہ علی نے عجیب چیزیں ظاہر کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا کیا عجیب چیز ظاہر کی؟ فرمایا آپ نے دیکھا نہیں، رسول خیبر میں تھے، علی مدینے میں تھے، رسول خیبر میں تھے، اور رات میں رسول نے اعلان کیا آپ کو بیدار کرنے کی خاطر، لَعَطِيَنَّ رَعَيَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کہ کل علم میں عظیم مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا، میدان چھوڑ کے فرار نہیں ہوگا۔ بس علی
والوں تو ساری رات شبیداری کرتے رہے، عزاداری کرتے رہے، اور دیکھتے خدا کے لیے میری طرف رہنا. رسول کا اعلان کرنا تھا. تاریخ شاہد ہے کہ ساری رات لشکر اسلام، رسول کے بڑے بڑے صحابہ سوئے نہیں، دعائیں مانگتے رہے، منتیں مانگتے رہے. کیا؟ پروردگارہ کل علم مجھے ملے، پروردگارہ کل علم مجھے ملے، پروردگارہ کل علم مجھے ملے. مجھے خبر نہیں ہے کون کس خیال میں بیٹھا ہوا ہے. صحابہ کا علم کے لیے شبیداری کرنا بتا رہا ہے کہ علم کے لیے شبیداری کرنا بدعت نہیں ہوتا ہے. بدعت ہوتا تو صحابہ جاگ کے دعائیں کیوں مانگ رہے ہوتے؟ کل علم ہمیں ملے. آخر علی والوں رات ختم ہوئی، بس آپ کو بیدار کرنے کے لیے بات کریں گے. فجر کا وقت ہوا، خیبر میں سرکار نے نماز پڑھائی. نفس رسول نے مدینے میں پڑھی. فعل عجیب بتا رہا. آج بھی جسے قلم چلانے نہ آتا ہو، اینڈرائیڈ تو وہ بھی چلا رہا ہے، مشکل دور تو ہے نہیں. آج بھی گوگل کر لو، مدینے سے خیبر 170 کلومیٹر ہے. کتنا بھائی؟ آپ کے لیے کیا ہے؟ موٹر وے ہائی ویز کے زمانے میں رہتے ہیں. آج کی جدید گاڑیوں میں بائی روڈ 2 گھنٹے لگتے ہیں. تو ذرا تصور کیجئے اس وقت کتنا سفر ہوتا ہوگا. اب فعل عجیب بتا رہا ہوں. وہاں رسول نے خیبر میں نماز پڑھی، علی نے مدینے میں نماز پڑھی. رسول نے خیبر میں نماز مکمل کی، نفس رسول نے مدینے میں نماز مکمل کی. لطف لینے کا وہ بندہ جو بیدار بیٹھا ہوا ہے. نماز مکمل کرنے کے بعد رسول نے علم آراستہ کیا، علی نے دل پیراستہ کیا. یا علی، ابھی علم برآمد ہونے ہیں نا، جلوس میں آپ نے سفر کرنا ہے نا. بس یہ جملہ ذہن میں رکھے گا. جو نہیں سمجھے، رسول نے علم سجایا، علی نے دل بلایا. رسول صحابہ کے ہمراہ ٹیلے کی طرف بڑھے. رسول علی دل کی باغ تھامے مدینے سے باہر آ گئے. رسول نے پہلا قدم ٹیلے پہ رکھا، علی نے پہلا قدم فرس کی رکاب پہ رکھا. رسول ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ گئے، علی قرآن ختم کر کے فرس کی زین پر آ گئے. بس میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. بس رسول نے رخ مدینے کی طرف کیا. زندہ باد. رسول نے رخ مدینے کی طرف کیا. علی نے باغ خیبر کی طرف موڑی. رسول نے لب جوڑے، علی نے باغ اٹھا لی. رسول نے فرمایا آئین آئین یا علی، لبیک یا نبی، علی آ گیا ہے. علی آ گیا. یہ فعل عجیب ہے. انہوں نے کہا کم عجیب بات ہے. کہاں مدینہ، کہاں خیبر، اور اس سے زیادہ عجیب بات بتائیں. میں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا خیبر میں ہی فرمایا تھا مولا نے، انا الذی سمتنی امی حیدرا. انہوں نے ساتھ دیجئے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اور حیدر کے اچھا، میں نے پوچھا یہ حیدر کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا شیر کو کہتے ہیں. اسد شیر، غضنفر شیر، باقی لوگ اشارہ کر رہے ہیں. زیدم شیر، لیس شیر، قصور شیر، عباس. گئے آپ شیر کو کہتے ہیں. میں نے کہا یہ سارے شیر ہیں. کتنے کے نام ہے شیر کے؟ انہوں نے کہا لغت عرب میں پہلے 500 سے 800 نام ہے، مختلف کیفیت میں مختلف نام ہے، مختلف صفت میں مختلف نام ہے. شیر بچہ ہو تو اور نام ہے، شیر جوان ہو تو اور نام ہے. تو میں نے کہا جلدی بتائیے حیدر کس شیر کو کہتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے خود اشارہ کیا کہ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو چیر، ہاں آپ کو پتہ ہے چیر پھاڑ دے، لیکن ایک معنی اور ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو کسی بلندی سے، پہاڑ کی چوٹی سے جب شیر اتر رہا ہو تو کتنا ہیبت ناک منظر ہوتا ہے. کہ اس صفت میں بھی اسے حیدر کہتے ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا لیکن آپ کہیں کھوئے گئے تھے. انہوں نے کہا جو بلندی سے اترے، جو بلندی سے اترے، جو بلندی سے اترے. جب تک آپ میرے ساتھ جڑیں گے نہیں، اسے حیدر کہتے ہیں.
یہی وجہ ہے جس کا دل دھک دھک نہیں حیدر حیدر کرتا ہے۔ 8700 کا مجمع تھا لشکر اسلام کا خیبر میں، جب رسول نے علی کی طرف رخ کیا، ایک کم 8700 بندہ مدینے والے راستے کی طرف دیکھ رہا تھا، ان میں اکیلا سلمان آسمان کی طرف دیکھ۔ آگے ہم پیچھے سے ہم اس کو سیٹ کراتے ہیں، جو بلندی سے اترے اسے حیدر کہتے ہیں۔ مجھے وقت کا بالکل خیال ہے، اتنا وقت اس میں بات سمیٹ دوں گا، اگر آپ تھک گئے تو بتائیں، میں ابھی سے داخل مسائل ہو جاتا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، ایک دوسرے عالم نے کہا، توجہ ہے، میں نے کہا اس نے علی کو جوانی میں عجیب دیکھا، میں نے علی کو بچپنے میں عجیب دیکھا۔ میں دوڑا دوڑا گیا، قبلہ مولانا صاحب آپ نے کیا دیکھا؟ توجہ ہے، تھوڑا سا بول دیجیے۔ میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد لفظ ہی لیتا اور 1 گھنٹے تک ایسے ہی کرتا رہتا۔ آپ کو سمجھ آتا تھا میں نے کیا پڑھنا تھا؟ نہیں نا؟ تو جب تک بولیں گے نہیں تو میں کیسے سمجھوں گا؟ تھوڑا سا بول لیں گے، احساس تنہائی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا قبلہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہا گھر کا صحن ہے، علی 2 سال کے سن میں ہے۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ بتائیں، 2 سال کے سن میں ہے۔ پاک بی بی فاطمہ بنت اسد دیگر مخدرات بنی ہاشم کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اور ان سے مصروف گفتگو ہے۔ 2 سال کے علی صحن میں دوڑے دوڑے کبھی ادھر جاتے ہیں، اور وہاں کے ساتھ رہیے گا، دوڑے دوڑے کبھی ادھر جاتے ہیں۔ کتاب میں لگیا علی کھیل رہے تھے۔ ان کا کھیل ہمارے بچوں کے کھیل کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ علی ہے جس کے بچے کھیل ہی کھیل میں راہب کو 7 بیٹے دے دیتے ہیں۔ اب اس سے تو آپ کے کان آشنا ہے، کوئی مشکل بات نہیں کر رہا۔ تو اب یہ مجھے نہیں پتا چل سکا کہ کیا کھیل علی کھیل رہے تھے، لیکن ذہن میں دو مقام رہنا چاہیے۔ اب چونکہ بی بی ام علی گفتگو فرما رہی تھی، علی دوڑ رہے تھے، فرمایا بی بی نے یا علی دوڑیے نہیں، بات کر رہی ہوں۔ مولا نے سنی کر دی۔ پھر بی بی نے فرمایا یا علی دوڑیے نہیں، میں بات کر رہی ہوں، مجھے بات کرنے دیجیے۔ علی پھر بھی دوڑتے رہے۔ توجہ ہے، تیسری مرتبہ بی بی نے ذرا کڑک لہجے میں فرمایا یا علی میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں، سنتے نہیں ہیں؟ رک کے وہی بڑے اطمینان سے مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا اماں بڑوں سے یوں ڈانٹ کے لہجے میں بات نہیں کرتے ہیں۔ ذرا سٹنگ ارینجمنٹ صحیح نہیں ہے، آگے ہوتے وہ لوگ بول رہے تھے چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، باقی خیر ہے، ورنہ پھر مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے سارا۔ اب ایک مرتبہ جانتی تو تھی عورتیں کون علی ہے، مظہر العجائب ہے، کبھی بھی پوچھئے تو صحیح ایسا کیوں کہہ رہے ہیں علی؟ بی بی نے فرمایا یا علی ماں سے بڑے بنو گے، ابھی تمہارے بابا ابو طالب آتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ کون بڑا ہے۔ مسکرا کے علی نے فرمایا ابا سے کہنے کا مقصد میں تو ان کا بھی بزرگ ہوں۔ یا علی وہ کیسے؟ اماں جان یاد ہے ابھی آپ کا میرے بابا سے عقد نہیں ہوا تھا، رشتہ بھی نہیں ہوا تھا، آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ فلاں چشمے پر گئی تھی۔ اذا بالاسد قد غمغما، ایک شیر کی دھاڑ گونجی۔ اب جو سمجھتا ہے فضائل کے ان کے گھر کے، ایک شیر کی دھاڑ کا گونجنا تھا، آپ کی سہیلیاں دوڑ گئی، آپ وہیں پر کھڑی رہی، آپ وہیں پر کھڑی رہی اور اپنا خاندانی ورد پڑھنا شروع کیا، یا فارس الحجاز ادرکنی، یا فارس الحجاز ادرکنی۔ اماں جان ایک گھوڑا سوار جس کے چہرے پر نقاب تھا، وہ ظاہر ہوا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے ایک ہی ضرب سے شیر کے 2 ٹکڑے کیے، وہ جانے لگا۔ جاتے ہوئے سے آپ نے فرمایا کہ ہم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ آپ نے مروارید والی موتیوں والی ہار اس کی طرف پھینک کے فرمایا یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر۔ علی بتاتے آ رہے 2 سال کے سن میں بی بی اپنی مسرت سے اٹھتی چلی آ رہی ہے، یا علی شادی سے پہلے کی بات من امبا کے تمہیں کس نے بتائی؟ 2 سال کے علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ہار باہر نکال کے فرمایا ماں پہچان لے گی یہی یہی تھا وہ ہار۔ تو کہا میں نے بچپنے میں علی کو عجیب دیکھا،
ایک دوسرے عالم نے کہا اس نے بھی ابھی دیر میں دیکھا، میں نے علی کو گہوارے میں عجیب دیکھا۔ قبلہ آپ میرے ساتھ ہیں؟ گہوارے میں عجیب دیکھا، کیسے دیکھا؟ انہوں نے کہا علی گہوارے میں تھے، سانپ آیا، سانپ آیا، اژدہا۔ اچھا بارہا میں کہتا ہوں ہمارے سامنے کوئی مشکل آ جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ علی کے پاس سانپ کہاں سے آ گیا؟ خبر تو ہے سانپ آیا لیکن آیا باہر سے، اور کہتے ہیں آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے حکم دیا، ایک عصا تھا جو ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، کام میں لاتے تھے، اپنے ہاتھ کا عصا تھا، اللہ نے کہا ان کے عصا کا اپنا عصا پھینک، سورہ طٰہٰ پڑھ لیجئے گا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اژدہا میں تبدیل ہوا، موسیٰ ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کو کہنا پڑا لا تخزا لا تخف، موسیٰ پکڑ لے اسے، خوف نہ کھا۔ قرآن پڑھیے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ کے دل میں خوف آیا جب اپنے ہاتھ کے عصا کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، اور موسیٰ ہے اپنی جوانی میں۔ پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور علی گہوارے میں ہے۔ وہ عالم کیا کہ فعل عجیب بتا رہا ہوں، علی کے پاس سانپ باہر سے آیا، موسیٰ کے ہاتھ کا عصا سانپ بنا، موسیٰ ڈرنے لگے، علی کے پاس سانپ باہر سے آیا، گہوارے سے علی کی 2 انگلیاں باہر آئی، اور علی نے 2 ٹکڑے کر دیے، چیر کے سانپ کو باہر پھینک دیا۔ کتنا فعل عجیب ہے، گہوارے کا بچہ ہے اور اژدہا کو چیر دیا۔ ایک دوسرے عالم نے کہا اس نے بھی ابھی دیر سے دیکھا، جب تک ہر بندہ جڑے گا نہیں۔ میں نے کہا قبلہ آپ نے کیا دیکھا؟ مدینۃ المعاجز میں بھی مل جائے گا آپ کو، پہلی جلد کے اندر اردو میں ترجمہ ہو گیا، بالکل شروع میں مل جائے گا، آپ جو پڑھنے لگا ہو۔ فرمایا گہوارے میں تو بعد میں آیا، اب جملے کی قدر کرے گا وہ بندہ جس کا عقیدہ زندہ ہے اور وہ مجلس میں حاضر ہے، بس صورت خیال کہیں اور گیا نہیں ہے، لیکن مجلس میں ہوتے ہوئے عقیدہ بھی زندہ اور پھر چپ رہ جائے تو افسوس ہوگا اس بندے پر۔ میں نے کہا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا جب رحمان کے گھر سے بی بی علی کو عمران کے گھر میں لائی، جب رحمان کے گھر سے عمران کے گھر میں لائی، خود بی بی فرماتی ہے، حوالہ میں نے دے دیا کہ نور میرے بچے سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتا تھا۔ آج میں پیرانی لکھ رہے ہو، نور اٹھ کے جاتا تھا۔ بی بی فرماتی میں نے کپڑا لیا، اس کپڑے میں اپنے فرزند کے بدن کو مضبوطی سے باندھا، علی نے وہ بندھن توڑ دیا۔ ہو گئے میرے خیال میں آپ، میں نے 2 کپڑے لیے، اپنے بیٹے کے بدن کو مضبوطی سے باندھا، علی نے وہ بندھن بھی توڑ دیا۔ پھر میں نے 3 کپڑوں سے باندھا، علی نے وہ بندھن بھی توڑ دیا۔ پھر میں نے 4 کپڑوں سے باندھا، علی نے وہ بندھن بھی توڑ دیا۔ پھر مصر کے بنے ہوئے مضبوط کپڑے تھے، 5 کپڑے لے کے اپنے فرزند کے بدن کو باندھا، علی نے وہ بندھن بھی توڑ دیا۔ کہ جب وہ بندھن بھی توڑ دیا، پھر میں نے دیباج روم کھندڑ سے دگنا ہوتا ہے اس کے 6 کپڑے لیے، اس میں علی کے بدن کو باندھا، اوپر سے چمڑے کے تسمے سے مضبوطی سے گرہ لگا کے ابو طالب کا حرم مسکرا کے بیٹھا اور کہا یا علی بڑے زور دکھا رہے تھے، اب توڑو تو پتہ چلے، بس علی نے انگڑائی لی، سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، جملے کی قدر کرنا، بندھن توڑ کے نہیں فرماتے اماں جو آنے سے پہلے اللہ کے گھر کی دیوار پھاڑے اسے کپڑے کیا کہتے ہیں؟ فعل عجیب ہے۔ ایک اور عالم نے کہا اس نے بھی دیر سے دیکھا۔ میں نے کہا حضور آپ نے کیا دیکھا؟ وہ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے، بالکل آہستہ سے کہا، اب میں نے دیکھنا بول پہ کون بول رہا ہے، کہ دنیا کا ہر بچہ بندے کے گھر میں آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں تو کوئی اور دن تو میں آپ کو آزما لیتا، مجھے آزما لیتے، بندے کے گھر میں آتا ہے، کائنات کا پہلا بچہ ہے جو اللہ کے گھر میں آیا ہے۔
پہلی تو یہی عجیب بات ہے، اور کہا ماں کے پاس تو بعد میں آیا، جب اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اب جسے عنوان یاد ہے، وہ قرآن جو اپنے آپ کو عجیب کہتا ہے کہ میں عجیب ہوں، ابھی اس قرآن کے نزول میں 10 سال باقی تھے، علی نے سارا رحل نبوت پہ پڑھ دیا، سارے کا ساتھ رحل نبوت پہ پڑھ دیا۔ اچھا، ایک عجیب، یہ تو علماء کے قول تھے، علی کے مولا نے ایک عجیب شے بتائی کہ میں نے پڑھنا نہیں تھا بھائی، لیکن بعض چہروں کو دیکھ کے ہو سکتا ہے تھکن کی وجہ سے، لیکن پھر بھی سرکار جب معراج سے واپس آئے تو سرکار کے صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ پتہ نہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ باہر مل رہے گلی میں، سڑک پہ، خدا کی قسم اتنا بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہر عنوان پہ علیحدہ سے پی ایچ ڈی کر رکھی، لیکن اللہ جانے فرش عذاب پہ آ کے مبہوت کیوں ہو جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ معراج سے واپس آئے، صاحب آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، بتائیے تو صحیح وہاں کیا کیا دیکھا؟ اور رسول بتا رہے پہلے آسمان پہ یہ دیکھا، دوسرے آسمان پہ یہ دیکھا، تیسرے آسمان پہ یہ دیکھا، یہ کی جگہ مجھے آتا ہے لیکن وقت نہیں ہے، یہ دیکھا دیکھا دیکھا، بس مختصر کر کے بتا دو، ہر آسمان کے بعد رسول یہی فرماتے تھے، پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، پانچواں ہو، جہاں دیکھا علی کو دیکھا، علی کو، یا مجھے بیدار کرنے کے لیے علی کو دیکھا۔ مگر ہے میرے صحابیوں، آسمان ہفتوں پر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ آپ میرے ساتھ عنوان سے علیحدہ ہو گیا، یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ صحابہ نے پوچھا، رأیت جبلا منتہی البصر، میں نے حد نگاہ تک اونٹنیوں کی ایک قطار چلتی ہوئی دیکھی، روا دوا ہے، جاری و ساری ہے، اور خالی بھی نہیں، ان کی پشت پر صندوق لدے ہوئے ہیں۔ اچھا یا رسول اللہ، اتنی لمبی قطار آسمان ہفتوں پر جاری و ساری، اوپر صندوق لدے ہوئے، ان میں تھا کیا؟ رسول نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، میں نے جبریل سے پوچھا، جانتے ہوئے نبی نے پوچھا، جبریل یہ تو بتاؤ یہ قطار کیسی ہے، یہ صندوق کیسے ہے؟ جبریل کہتا ہے، یا رسول اللہ، جب سے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے میں اس قطار کو یوں ہی رواں دواں دیکھ رہا ہوں۔ اور پتہ ہے جبریل کب سے خلق ہوا ہے؟ واپس آتا ہوں یہی، انا نبی کانا انہو جالسا جبرائیل فدخل علی بن ابی طالب فقام له فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوم لهذا الفتى، کہ جبرائیل رسول کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ نے یہ آیت بھیجی، یہ آیت بھیجی، یہ آیت بھیجی، جو علی والا بیٹھا ہے، کہ اتنے میں علی نے مسجد میں قدم رکھا، جبرائیل نے قرآن چھوڑ دیا، علی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ عربی متن اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان رہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ رسول نے فرمایا، اتقوم لہذا الفتى، جبریل اس جوان کے لیے اٹھ کے ایسے کھڑے ہوئے ہو جیسے لائق شاگرد استاد کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، جوان آپ کے لیے ہوگا، میرے تو استاد ہی لگتے ہیں، بیدار ہو جائیے۔ اچھا جبریل وہ کیسے؟ جانتے ہوئے رسول نے پوچھا وہ کیسے؟ اب جبریل بتا رہا ہے، میں نے کہا جب سے مجھے خلق کیا اللہ نے تب سے دیکھ رہا ہوں، وہاں سے بات چلی۔ اب جبریل کہہ رہے ہیں، اِنَّا خَلَقَنِي سَأَلْنِي مَنْ أَنْتَ وَمَا اسْمُكَ وَمَنْ اسْمَعِي وَمَنْ أَنَا، اللہ نے جب مجھے خلق کیا تو مجھ سے سوال کیا، جبریل بتا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، بتا میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے۔ یہ جبرائیل میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت نام نہیں تھا۔ جبرائیل کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ، جب اللہ نے مجھے خلق کیا، خلق کرتے ہی سوال کیا، بتا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، بتا میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے جواب نہیں آیا، میں نے کہہ دیا انتا انتا وانا انا، تو ہے، میں ہوں، تو ہے، میں ہوں۔ ثم حضر هذا الشعب في عالم الانوار وعلمني الجواب فقل انت رب الجلیل واسمك جمیل انا عبد الذلیل اسمعی جبرائیل۔ بس یا رسول اللہ، میں نے کہا تو ہے، میں ہوں کہ یہی جوان نور کے پردے کو ہٹا کے باہر آیا جسے آپ جوان کہہ رہے ہیں۔ بس اس جوان کا باہر آنا تھا، اس نے باہر آ کے مجھ سے کہا کہ بڑوں سے یوں تو میں نہیں کی جاتی ہے، بلکہ یوں
کہو، اپنی داد رکھی اپنے پاس، بلکہ یوں کہو کہ تو رب جلیل ہے، تیرا اسم جمیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ ہاں، اب یہ جبرائیل کس نے نام رکھا؟ پھر یہ علیحدہ عنوان ہے۔ اچھا، بات کہاں سے چلی تھی؟ کہ جبریل نے کہا جب سے اللہ نے مجھے خلق کیا، اب جب کہا نا کہ جواب دیا، سکھایا مجھے اسی جوان نے، رسول نے فرمایا اچھا اس طرح علی استاد ہے، آپ شاگرد ہیں، کم مدت عمروں کا یا جبرائیل، کتنی عمر ہے تمہاری ہے جبرائیل؟ بات وہی آ گئی۔ جبرائیل کہتا ہے لا عالم مدت عمری ولیکن یتلاؤ نجم من العرش فی کل 30 الف سنت مرتن وقد شہدتہ طالعا 30 الف مرتن۔ جبریل کہتا ہے اے اللہ کے حبیب، میں نے عمر کا حساب تو نہیں رکھا، گنتی تو نہیں کی کہ کتنے سال ہو گئے، مگر اتنا بتا سکتا ہوں کہ ہر 30,000 سال کے بعد عرش کی دائیں جانب سے ایک نجم ستارہ ابھرتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اسے 30,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہر 30,000 سال کے بعد، اور میں نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب حساب بعد میں کرتے رہیے گا، بس جبریل نے یہ کہنا تھا۔ رسول نے علی کو دیکھ کے فرمایا یا علی ایک چھوٹا سا کام ہے، حکم کرو میرے سردار۔ رسول نے فرمایا ارفع امامتک، اپنے عزت دار سر سے ذرا امامہ تو اٹھائیے۔ بس علی نے امامہ ہٹایا، وہ ایک نور علی کی پیشانی سے طلوع ہوا۔ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ بڑی عجیب بات ہے، یہی تو ستارہ تھا۔ یہی وہ ستارہ تھا۔ اور جبریل کیا کہہ رہا ہے؟ جب سے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، میں نے اس قطار کو جو ہی رواں دواں دیکھا ہے۔ آسمان ہفتوں کی بات ہو رہی تھی، صندوق لدے ہوئے ہیں۔ اچھا جبریل، کبھی تمہارے دل میں خیال نہیں آیا کہ قطار روک لوں، صندوق اتار لوں اور دیکھوں اس میں ہے کیا؟ توجہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ بادشاہ ہیں، ہم غلام ہیں، میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن آسمانوں میں فرشتے کہتے یہی ہے۔ لطف لے لے گا وہ بندہ جو مجلس میں حاضر ہے۔ آسمانوں میں فرشتے یہی کہتے ہیں اس قطار کے بارے میں، ھذا جہاز بنت محمد الی دار علی ابن ابی طالب، کہ یہ محمد کی اکلوتی بیٹی کا جہیز ہے جو علی کے گھر جا رہا ہے۔ تو تم نے دیکھا نہیں صندوق میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ کہا قطار روکو، قطار روکی گئی، صندوق اتارے گئے۔ اب صحابہ حیران ہو کے سن رہے ہیں، یا رسول اللہ اتنی قطار چل رہی ہے، پتہ نہیں کب سے، اور رواں دواں ہے، صندوق میں کیا تھا؟ رسول نے فرمایا جس صندوق کو کھولتے ہیں اندر کتابیں ہی کتابیں ہیں۔ کیا ہے؟ کتابیں ہی کتابیں۔ اگر آپ ایسا سنیں گے میں عربی کرتا ہوں، کتابیں کتابیں تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی کتابیں؟ اللہ نے مخلوق کا حساب لکھا ہے۔ مسکرا کے نبی نے فرمایا مخلوق کا حساب نہیں، کل کتاب فیہ الف فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب۔ اے میرے صحابیوں، جس کتاب کو کھولتے ہیں علی کے فضائل ہی فضائل ہیں۔ ایک حدیث پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، علی کے فضائل ہی فضائل، فضائل ہی فضائل، اتنے فضائل، باقی حیران ہوتے رہے۔ سلمان نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ جس کے فضائل آپ وہاں پڑھتے رہے ہیں، واسطہ میرے پاس اسی مولا کا ہے، اسی علی کا واسطہ دے رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک آدھ مجھے بھی پتا ہے۔ رسول نے فرمایا واسطہ جو علی کا دیا ہے، چونکہ اللہ جو کہہ رہا ہے
علی کے ذریعے ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. واسطہ جو علی کا دیا ہے تو ایک بتا دیتا ہوں. جی یا رسول اللہ بتائیے. رسول نے فرمایا ایک کتاب جو میں نے کھولی اس میں لکھا ہوا تھا ان اللہ خلق 70,000 عالم وفی کل عالم 70,000 بلد وفی کل بلد 70,000 مسجد وفی کل مسجد 70,000 محراب وفی کل محراب یصلی امیر المومنین صلاۃ الجمعہ. رسول فرماتے ہیں کتاب کو جب میں نے کھولا اس میں لکھا ہوا تھا اللہ نے 70,000 عالم بنائے ہیں. ہر عالم میں 70,000 شہر بنائے ہیں. ہر شہر میں 70,000 مسجدیں بنائی ہیں. ہر مسجد میں 70,000 محراب بنائے ہیں اور ہر محراب میں علی جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں. ہر محراب میں علی جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور آگے بڑھ گیا. بھئی اتنی لاتعداد جگہوں پر علی کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے. ایک رکعت سے دوسری رکعت میں قدم رکھنے تک قرآن ختم کر دیتا ہو. جو قرآن صرف عجیب ہے وہ مظہر العجائب ہے. جو ہے جب عرفاء سے پوچھا گیا علماء حقہ سے پوچھا گیا کہ آخر اتنی لاتعداد جگہوں پر علی کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا میدان حشر میں علی کے کچھ ایسے حکمدار بھی آئیں گے جن کے پاس خالص ولایت ہوگی. میں بڑی احتیاط سے بدل رہا ہوں میرا ساتھ دیجئے گا. خالص ولایت ہوگی. خالص ولایت. ولایت میں ملاوٹ نہیں لیکن عمل والا حصہ خالی ہوگا. جب فرشتے دیکھیں گے ولایت تو خالص لایا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی ہے. عمل کی کتاب صاف ہے بالکل کاغذ کی طرح سفید. اس وقت علی اٹھیں گے عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال کے کہیں گے اے میرے اللہ میں جو اتنی نمازیں پڑھتا رہا ہوں موالیوں میں بانٹتا کیوں نہیں ہے؟ بس ختم ہو گئی گفتگو. جتنی جلدی میں کر سکتا تھا اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی تھی. یہ فعل عجیب ہے. اور علی کے بیٹے علی کے ولی عہد حسن نے موت کے بعد بھی علی کو عجیب دیکھا. ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا. وصیت سن لو اسی عنوان کے ذیل میں اور پھر داخل مسائل ہو جاؤں گا. مولا علی نے بلا کر وصیت کی نا دونوں بیٹوں کو حسنین شریفین کو کہ چونکہ حسنین دو حسن یا دو حسن ایک بڑے بھائی ایک چھوٹے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں برابر ہیں. حقیقت میں دونوں برابر ہیں. وصیت کی غسلانی وکفنانی دونوں بھائی مل کے مجھے غسل دینا. دونوں بھائی مل کے مجھے کفن دینا. ٹھیک ہے بابا جاؤ. اور اس کے بعد جب غسل دے رہے ہو نا حسن غسل دیا جاتا ہے کروٹ دلائی جاتی ہے. کروٹ دینے کی ضرورت نہیں. جب وقت آئے گا علی خود پہلو بدل لے گا. اگر آپ تھک گئے تو میں یہی سے داخل مسائل ہو جاتا ہوں. علی خود پہلو بدل لیں گے. اگر روایت سن کے حیران ہے تو آیت سنیے. سورہ کہف ہے. 309 سال سونے کے بعد جب اصحاب کہف اٹھے ان کے بدن مچینے نہیں کھائے ان کے پہلو گلے نہیں تھے. کیوں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلایا کرتے رہتے تھے. ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے تھے. ممبر کوفہ ہے. کوفے کے ممبر کی بلندی پر وہ ہے جس کا نام ہی اتنا بلند ہے کہ آگے کوئی بلندی ہے ہی نہیں. ممبر کی بلندی سے علی نے ید اللہ ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور فرمایا اے کوفے والو یہی وہ ہاتھ ہے جو اصحاب کہف کو کروٹ دلاتے رہے ہیں. علی وصیت کر رہے ہیں دونوں بھائی غسل دینا کفن دینا. اس کے بعد میرے جنازے کو جب تیار کر لو حسن حسین جی بابا پیچھے سے پچھلے پائے میرے تابوت کے اٹھانا. آگے سے میرا جنازہ خود چلے گا. اگر آپ دلچسپی نہیں لے رہے یا کہیں کھوئے میں میرا جنازہ خود چلے گا. ٹھیک ہے بابا جان میدان میں لے آنا. حسن پہلے تم جنازہ پڑھنا. حسین تم پیچھے پڑھنا. حسین پھر تم جنازہ پڑھنا. حسن تم حسین کے پیچھے پڑھنا. ٹھیک ہے بابا جان. اب مظہر العجائب ہے جب مولا حسن جنازہ پڑھا رہے تھے
مولا حسین نے فرمایا بھیا حسن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں؟ ہاں بھائی حسین کیا عجیب بات ہے؟ کہ جنازہ آپ پڑھا رہے تھے مگر میں نے دیکھا آپ سے بھی آگے کھڑے ہو کر میرا بابا علی اپنا جنازہ خود پڑھ رہے تھے، اپنا جنازہ خود پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بابا جان، جب جنازہ ہو جائے ایک ناکے پر میرے تابوت کو سوار کر، ٹھیک ہے بابا، وادی السلام کی طرف چل پڑنا، ٹھیک ہے بابا۔ سامنے پہلے عجیب بتا ایک گھوڑا سوار آئے گا جس کے چہرے پہ نقاب ہوگا، حسن اس سے سوال نہیں کرنا، مہار اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ گریہ کا دن ہے، اسی میں گریہ بھی ہو جائے گا اور فضائل کا آخری جملہ بھی اور مربوط بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کا حکم، وصیت کے مطابق بس مختصر کر دیا۔ مولا حسن لے کے چلے تابوت علی کا، وادی السلام آئی، سامنے گھوڑا سوار آیا جس کے چہرے پر نقاب تھی، اس نے آکے سلام کیا السلام علیکم، السلام علیکم اے شرف الرحمن، اے عرش الرحمن کے دو گوشواروں آپ پر میرا سلام ہو، اے تیری زمامی ناقت لاؤ مجھے مہار دے دو اونٹنی کی۔ مولا حسن نے مہار دے دی، مہار دینے کے بعد حسن پلٹے، 1 2 3 4 قدم چلے، چلنے کے بعد پھر میرے مولا حسن پلٹے اور فرمایا یا ایھا القادم قف علی مقامک من انتا، اے جانے والے رک، بتا کون ہے تو؟ سوال نے کہا آپ کے بابا نے وصیت کی تھی سوال نہیں کرنا، بے شک کی تھی، لیکن ہمارا وہ خاندان ہے جہاں باپ بیٹے کے رشتے سے زیادہ حجت ہو، ماجوج کا رشتہ ہے۔ اپنے وقت کی ایک حجت نے مجھے حکم دیا، میں نے مہار تمہارے ہاتھ میں دی، سوال کیا کہا نہیں، میں پلٹ کے چند قدم چلا کہا ہاں، لیکن گزری ہوئی حجت کا حکم پورا ہو گیا، اب زمانے کی حجت میں ہوں، بتا تو کون ہے؟ بتا تو کون ہے؟ بس اسی سے مربوط ہو جاؤ گا۔ آپ کی آنکھیں بھی وضو کر رہی ہیں اور آپ فضیلت علی پر حق بھی ادا کر رہے ہیں، بس یہی ماحول چاہیے تھا۔ داد آپ نے مجھے بہت دے دی، آخری جملہ ہے، بتا تو کون ہے؟ جب کہا اب زمانے کا امام میں ہوں، بتا کون ہے؟ فنکشف وجہ، اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، حسن جیسے مولا نے دیکھ کے فرمایا بابا جان بڑی عجیب بات ہے، بابا جان بڑی عجیب بات ہے، جنازہ بھی آپ کا ہے اور گھوڑے پر سوار بھی آپ ہیں۔ تو مہالی نے فرمایا تھا یا ابا محمد لا نفس تموت الا یشہدھا، اے میرے بیٹے حسن، ابو محمد کنیت ہے، اس کائنات میں جہاں بھی کوئی مرتا ہے ہر جنازے پہ علی جاتا ہے، اپنے جنازے پہ کیوں نہ آتا؟ جملہ تو فضائل کا تھا لیکن دن ہی ایسا ہے، آپ سے کہا نہیں حکم تھا اس لیے فضائل پڑھے، ورنہ ہم جہاں پڑھتے ہیں وہاں پہلے لمحے سے ہی مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ آج کے دن میں فضیلت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آپ تو کافی دیر کے آمادہ ہیں رونے کے لیے، بس اب جتنا وقت رہ گیا فضائل پڑھے جاتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، آنے والی نسل کے عقائد کے تحفظ کے لیے۔ حقیقی مقصد کسی بھی پڑھنے والے کا دور سے چل کر آنے کا، عزاداروں کا گھر چھوڑ کر امام بارگاہ میں جمع ہونے کا ایک ہی تھا کہ مل کر اسے رو لیا جائے جس کی شہادت نے پردیس میں زینب کو بہت رلایا۔ رحم اللہ علی اصواتکم۔ شب یہ تابوت برآمد ہونا ہے، ورنہ آغاز سے بات شروع کرتا۔ آج کا دن بھی یوں ہی پڑھنے والے کہتے ہیں نا، عاشور سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ 10 محرم کو سکینہ یتیم ہوئی ہے، آج سکینہ کا باپ یتیم ہوا۔ کائنات کے مولا کا جنازہ ہے،
18 बेटे हैं अली के, बेटियां हैं अली की। मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि जिनका जिक्र है वो जिक्र में आते जरूर है। अल्लाह जाने कहाँ किसके पहलू में कौन बैठा होगा। थोड़ी देर के लिए जो बाहर खड़े हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, कोई दुनिया का ख्याल है उसे जहन से झटक दीजिए। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करने को उजागर कीजिए। थका हुआ मैं भी बहुत हूँ, आप भी हैं, लेकिन मिलकर पुरसा देना है। आइए मिलकर, कहते हैं ना मस्जिद में जाने दो इन मातमियों को 21 माह रमज़ान को, इन्होंने परवरदिगार को अली का पुरसा देना है। अजर कमाल अल्लाह। सामने से तो कोई अली पे वार न कर सका। सजदे की हालत में ज़र्ब लगाई गई, और जिस तलवार से ज़र्ब लगाई गई वो जहर में बुझाई गई। अजर कमाल अल्लाह। खुद इब्ने मुलजम मलऊन रिवायत करता है, कहता है कि मैंने 1000 दिरहम दे के तलवार खरीदी, 1000 दिरहम दे के उसे जहर में बुझवाया। वो जहर जिसका एक कतरा अगर पानी में, दरिया में डाल दिया जाए, मीलों दूर तक आदि मखलूक तड़प तड़प के मर जाए। उस जहर आलूद तलवार से सब लगाई गई मौला को। बस ये आपका सिर्फ तसव्वुर करने को उजागर करने के लिए जुमले मैंने पढ़ दिए इब्तिदा में। जरा तसव्वुर करो, ये वो वक्त है, आपको खतीब जाकिर की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कोहराम बपा है कूफे की गलियों में, बाजारों में। हाँ, हम तो चंद घंटे आते हैं, अदादारी करते हैं, फिर आरामदेह घर है, जाके बिस्तर पे आराम भी करते हैं। मगर 19 माह रमजान से लेके 21 रमजान तक कूफे का कोई मर्द अपने घर नहीं गया, कोई औरत अपने घर नहीं गई, कोई सर दीवार में मारता है, कोई हाय अली कह के सीना पीटता है। अजर को मानो, अजर को मानो। हाँ, अब शर्म नहीं कीजिए। अब आप जुड़ गए, मैं रिवायत शुरू करने लगा हूँ। जनाजा मेरे मौला का बरामद होना है, बस इसी तरह गिरिया करते रहिएगा। जिसे मातम आता है वो मातम करे, और मजबूरन अभी भी जो हैरान होकर मुझे देख रहे, मुझे कहना पड़ेगा, मसाइल सुनने का एक अदब है। ये अदब हर किसी को नहीं आता, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। ये अदब सिर्फ उसे आता है जिसने माँ की गोद में हुसैन का नौहा सुना है, जो अदादार घराने में पैदा हुआ है, जो बाप के साथ मातमी हल्के में खड़ा हुआ है। अब जिसे अदब आता है मसाइल सुनने का, अली जख्मी है। अजर कमाल, अजर कमाल, अजर कमाल। अली का हुजरा है, अली जख्मी है। तसव्वुर कीजिएगा कितना कोहराम होगा। आप कितनी हाय बुलंद कर रहे हैं, और अली के घर में कितना कोहराम होगा। बीवियों के बैन कितने बुलंद होंगे, कितने बुलंद बैन कर रही होगी अली की बेटी। कभी दाढ़ी चूमती है अपने बाबा की, कभी रुखसार चूमती है, कभी सीने पे सर रखती है। कहूँ जुमला तड़प तड़प के कहती है, बाबा ज़ैनब ने तो कभी जी भर के तेरा चेहरा भी नहीं देखा। अजर को माल, अजर को माल। बाबा मैं तो कभी रूबरू तेरे सामने बोली भी नहीं। बाबा आज अपनी बेटी से पाबंदियां हटा ले, आज तेरी दाढ़ी भी चूमूंगी, तेरे खून से बाल भी रंगीन करूंगी। अदादारों कोहराम बपा है, बेटियां सीने पे, बेटे कदमों से लिपटे हुए हैं। ऐसे में रिवायत आ गई है सामने, कभी भी हैरान होकर देख रहे जो बाहर खड़े हैं। ऐसे में दो परछाइयां हैं, दो साए हैं, अली के सहन में आपस में उलझे हुए हैं। एक मर्द का साया है, एक पर्दादार का साया है। पर्दादार हुजरे में जाना चाहती है, मर्द रोक के कहता है, रुकैया अभी अंदर न जाओ, रुकैया वो औलादे ज़हरा है, रुकैया वो बतूल ज़ादे है, रुकैया पहले औलादे ज़हरा को विदा कर लेने। रुकैया हम कनीज़ ज़ादे हैं। आपने क्या है बुलंद की होगी। बस यही जुमले अब्बास के अली की आलिया बेटी ने सुने, पलट के करो रुकैया, ये दूर खड़े हो के रोने का वक्त है। जैसे मैं यतीम हो रही हूं वैसे तू यतीम हो।
मैं तुझे तेरी यतीमी का पुरसा दूं, तो मुझे मेरी यतीमी का पुरसा दे। बस होने वाले अल्लाह। एक रिवायत आ गई, आप जुलूस में जहां मातम करेंगे, जहां याद आएगी आपकी आंखें वुजू करेंगे, सारी दिन सारी रात रोने के लिए काफी है। इसी अली के हुजरे में एक बीबी ऐसी है जो शशदर खड़ी है, ताज्जुब में खड़ी है कि वजहुल्लाह और खून में डूबा हुआ। नहीं समझे कौन सी बीबी है? ये वो बीबी है जिसने जमाने को अब्बास दिया है। शशदर खड़ी है, अचानक जैसे कोई ख्वाब से जागता है, चौंकी। बीबी उम्मुल बनीन, फिजा जी बीबी जल्दी अंदर से जाकर कुरान ले आ। फिजा कुरान लेके आई। उम्मुल बनीन ने कुरान सर पे रखा, अब्बास के हाथ को मजबूती से पकड़ा, अली की चारपाई का तवाफ शुरू किया और बावाज़ बुलंद कुरान सर पे रख के कहा, बारे लहा मेरे अब्बास को मौत दे दे, मैं अब्बास की मौत सह लूंगी, मैं ज़ैनब के पैर नहीं सह। क्या है बुलंद किया आपने? अली जख्मी थे, अपने जख्म भूल गए, कोनियों को जोर दे के उठे। उम्मुल बनीन क्या करने लगी हो? अब्बास मेरा सदका नहीं, ये मेरे हुसैन का लमदार है। मगर अल्लाह जाने उस वक्त शरीकतुल हुसैन को क्या याद आया। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने अली की चारपाई से सर टकराया, सर टकरा के फरमाया, या बाता, या बाता, या बाता, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। जिसे माता माता है, ज़ैनब कहती है हाय बाबा, हाय बाबा। अली कहते हैं ज़ैनब चादर संभाल। एक जुमला मैं खुद रुक गया ताकि तामुल से सुनो। मैं कहूंगा या अली हुजरा है, कूफे का घर है, अभी शहजादी के भाई जिंदा है, घर के हुजरे में जिसकी चादर की फिक्र अपने आखिरी वक्त में कर रहे हो। या अली यही कूफा होगा, यही ज़ैनब होगी, सर पे चादर नहीं होगी, हाथ पसे गर्दन होंगे, कूफे की गलियां होगी। उस दिन कूफे की औरतें भूल नहीं, पत्थर बरसाती होगी, शराबी इशारे कर। हाय अली, बस तैयारी कीजिए। हाँ, मुझ में भी ताकत नहीं है, लेकिन जनाजा है मेरे मौला का। जो आगे हो फर्शदा पे बैठो, जहां खड़े हो कोशिश करना। यह कोहराम बता था अली के उधर में, शोर हुआ दरवाजे पे, इब्ने मुलजम गिरफ्तार हो गया, इब्ने मुलजम गिरफ्तार हो गया। फरमाया मेरे करीम मौला ने अपने पर्दादारों से, जख्मी हूँ, खुद दरवाजे पे नहीं जा सकता, ऐ मेरे पर्दादारों पर्दे में चले जाओ, मैंने अपने कातिल से कुछ सवाल पूछने हैं। बीबिया पर्दे में चली गई, जंजीरों में कैद अली के सामने आया। मेरे करीम इमाम ने पूछा इससे, इब्ने मुलजम बता, क्या मैं तेरा आदिल इमाम नहीं था? अजरकुम अल्लाह, खामोश खड़ा रहा। बता इब्ने मुलजम, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? फिर खामोश खड़ा रहा। तीसरी बार जब अली ने पूछा, लहजे के तेवर बदले, इब्ने मुलजम मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूँ। अली सवाल करे, तकदीर को जवाब देना पड़ता है। इस मलून ने हल की तरफ इशारा किया, मेरा गला खुश्क है, मेरी ज़बान में कांचे पड़े हुए हैं। अली ने, अब रो लेगा वो बंदा जो मातम करने के लिए आया है, जिसके दिल में इनके घर का गम है, जिसके दिल में कब्र हुसैन है, जिसके सीने में पत्थर नहीं है। जब कहा ना मेरा हल्क खुश है, मेरी ज़बान में कांचे पड़े हैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा। एक मरतबा अली ने कहा, बेटा हसन, वो शरबत कहाँ है जो आपने मेरे लिए बनाया? आपने क्या है बुलंद की होगी, मैं बयान नहीं कर सकता मौला हसन की कैफियत क्या थी। तरफ के कहते, बाबा तेरे कातिल को हसन वो शरबत पिलाए जो मैंने आपके लिए बनाया।
حسن شربت اہم نہیں، علی کا سوال اہم ہے، حکم ہے میرا۔ زمانہ سمجھتا ہے رحم کا مظاہرہ کیا علی، رحم کا مظاہرہ بنتا ہی نہیں تھا اس ملعون پر، ابن ملجم پر۔ سوال بہت اہم پوچھنا تھا علی نے، پی لیا گلا تر ہو گیا، پوچھا میرے امام نے، ہو گیا گلا تر؟ جی مولا۔ بتا کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ مولا تجھ سے بڑھ کے عادل زمانے میں اور کون ہے؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ مولا تجھ سے زیادہ اچھا زمانے میں کون ہے؟ ابن ملجم بتا کبھی میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی؟ نہیں مولا۔ جب کہا نہیں کی، ایک مرتبہ علی تھاڑے مار کے رونے لگے۔ علی رو کے کہتے ہیں جب میں نے زیادتی نہیں کی، پھر بتا تو نے میری زینب کے بین غیرت کو کیوں سنا ہے؟ میرے بیٹیوں کی رونے کی آواز گھر سے باہر جا رہی ہے، نامحرم میری بیٹیوں کی آواز سن۔ ہائے علی، ہائے علی، بس تیاری کر لو، جنہوں نے جنازہ برآمد کرنا ہے میرے مولا کا تیاری کر لو۔ میں نے ایک دو جملے اور پڑھ جا میں بس چھوڑ دینا ہے، بس ماتم کی تیاری کیجئے، گھر خالی کر دو، بس علی کا آخری وقت ہے، تیاری کیجئے۔ شب یہ تابوت برآمد ہوگا، کرسے میں ہائے کی صدا میں سینہ پیٹتے ہوئے آپ نے برآمد کرنا ہے۔ وصیتیں شروع کی میرے مولا نے، اور جیسا میں نے بیان کیا وصیتوں کا زیادہ سے مرکز اور محور امام حسن کی ذات۔ حسن چند گھنٹوں کے بعد تم حسن نہیں رہو گے، علی ہو جاؤ گے۔ حسن میرے بعد قبیلے کا خیال رکھنا، حسن میرے بعد بھائیوں کا خیال رکھنا، حسن میرے بعد بہنوں کا خیال رکھنا، حسن میرے بعد یتیموں کا، بے سہارا۔ وصیت کرتے رہے میرے مولا۔ ایک مرتبہ آخری وقت ہے علی کا، آواز دینا شروع کی بیٹوں کو، عباس جی بابا، یحییٰ، جعفر، ایک ایک بیٹے کو آواز دی، میرے قریب آؤ۔ بیٹے قریب آتے رہے، بیٹوں کا ہاتھ دیکھ سے میری طرف میں جو عزادار آئے، جو مہمان آئے، وہ سر جھکا لے، عزادار مجھے دیکھیں، بلا تشبیہ ایک بیٹے کا ہاتھ لیتے ہیں، حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں، دوسرے بیٹے کا ہاتھ لیتے ہیں، حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ایک ایک کر کے تمام بیٹوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے۔ اس کے بعد علی نے بیٹیوں کو آواز دینا شروع کی، رو لے گا وہ بندہ کیونکہ مجلس کے ہر مصائب کے ہر موچے سے آپ واقف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے علی نے کہا میری بیٹی ام کلثوم کہاں ہے؟ ام کلثوم کا نام آنا تھا، زینب تڑپ گئی، بڑی تو میں ہوں، نام تو میرا آنا چاہیے تھا۔ اللہ جانے بابا کی کیا مسئلہ ہے۔ ام کلثوم کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، رقیہ کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، عاتقہ کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹیوں کے ہاتھ جب حسن کے ہاتھ میں دے چکے، ایک مرتبہ علی نے کہا بہن فضا میرے قریب آنا۔ بس رونے والوں یہاں فضا کا نام آنا تھا، سرہانے سے زینب کی صدا بلند ہوئی، واہ حسرتا واہ مقدرہ، ہائے زینب تیرا نصیب، ہائے زینب تیرا مقدر۔ ایک مرتبہ مقدر کا استغاثہ بلند کیا۔ علی نے کہا زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، میری زندگی میں نصیب تو رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بابا تجھے بیٹے یاد آ گئے، بیٹیاں یاد آ گئی، زینب کے نام نہ آیا، زینب کی یاد نہ آئی، بس یہ کہنا تھا۔ علی نے کہا آئین آئین بنی الحسین، میرا بیٹا حسین کا ہے۔ حسین آگے آئے، بی بی یہ سمجھی کہ میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیں گے، لیکن علی نے زینب کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں نہیں دیا، حسین کا ہاتھ تھاما، زینب کے ہاتھ میں دے کے کہا بیٹا زینب میرے بعد